ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ ایک نوجوان مصر کے شہر کے اندر پہاڑوں کے قریب جھونپڑیوں میں رہتا ہے، اور اس نوجوان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ 2 دن میں مسجد کی تعمیر کرتا ہے۔ وہ تعمیراتی کام اکیلے مکمل کرتا ہے، اور ایک ایسی مسجد کی تعمیر میں جہاں سونے کے 4,000 سکے خرچ ہوتے ہیں، وہ نوجوان صرف 2 راتوں میں 2500 سکوں کی عوض مسجد کی تعمیر اکیلے ہی مکمل کر لیتا ہے۔ اور سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ نوجوان سلطان معظم رات کی تاریکی میں کام کرتا ہے، لیکن آج تک کسی کو اس راز کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ نوجوان اکیلا رات کی تاریکی میں 2 دن میں مسجد کیسے بناتا ہے۔ سلطان معظم کنواں کھودنے کے لیے 100 سکے لگتے ہیں، لیکن وہ نوجوان 50 سکے لے لیتا ہے، اور چند گھنٹوں میں ہی وہ نوجوان کنواں کھود دیتا ہے۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ جب میں اپنا کام کروں گا تو اس دوران میں اکیلا رہوں گا، لوگ مجھ سے میلوں دور رہیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی کو اس راز کا علم نہیں ہو سکا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وفد کے ہمراہ بازار سے گزر رہے تھے کہ مزدوروں اور تاجروں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آرام کرنے بازار کے سرائے میں گئے۔ اسی دوران سپاہیوں کو اس بازار میں ہونے والے واقعے کی خبر ملی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جھگڑے کی خبر ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بازار میں پہنچ گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بازار میں پہنچے تو سب لوگ سلطان کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور سلطان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم نہیں جانتے کہ بازار میں تمہارے جھگڑے سے کتنے غریب بچے رات کو بھوکے سوتے ہوں گے، لہٰذا اس جھگڑے کو ختم کرو۔ لوگوں نے کہا، سلطان معظم، یہ لڑائی ہم نے مجبوری میں کی ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا، سلطان معظم، ہم سب تاجر مل کر چندہ جمع کیا ہے تاکہ اس بازار کے بیچوں بیچ ایک مسجد بنائی جائے، تاکہ بازار میں موجود تاجر بھی اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پھر کیا ہوا؟ اس تاجر نے کہا، سلطان معظم، ہم نے معماروں اور مزدوروں کو بلایا اور کہا ہے کہ بازار کے اندر مسجد بنانی ہے، تو مجھے اپنی اجرت بتاؤ۔ سلطان معظم، انہوں نے اجرت 5 گنا زیادہ بتائی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتنی اجرت بتائی ہے؟ انہوں نے کہا، سلطان معظم، یہ تاجر 5,000 سونے کے سکے مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اس نے معقول رقم مانگی ہے، کیونکہ کسی بھی مسجد کی تعمیر میں 5,000 سکے لگتی ہیں۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، نہیں سلطان معظم، آج کل مصر میں ایک نوجوان بہت مشہور ہے جو آدھی اجرت پر اکیلے 2 راتوں میں مسجد بنا سکتا ہے۔ وہ مسجد بھی اس مہارت سے بناتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی مسجد کو دیکھ کر رک جاتی ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ایک نوجوان صرف 2 راتوں میں مسجد کیسے بنا سکتا ہے، اور وہ بھی آدھی اجرت پر؟ کچھ دیر کے لیے سلطان بھی حیران ہوئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاجر کو اپنے سرائے میں بلایا اور کہا کہ یہ معاملہ تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا، سلطان معظم، ان تاجروں کے بات بالکل درست ہے۔ مصری شہر منصورہ کے اندر ایک نوجوان ہے، وہ نوجوان بہت مشہور ہوا ہے۔ وہ صرف رات کو کام کرتا ہے اور اکیلے ہی مسجد بناتا ہے، اور 2 راتوں میں مسجد چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو اسے مکمل کر لیتا ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ مسجد کا صرف نصف اجرت پر لیتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، ایسا نوجوان کون ہو سکتا ہے؟ میں نے آج تک ایسا نوجوان نہیں سنا۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، سلطان معظم، اگر تم چاہو تو میں اس شخص کو تلاش کر کے تمہارے پاس لا سکتا ہوں، آپ خود اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی دوران دوسرے تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس نوجوان کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ صرف رات کو کام کرتا اور دن میں جنگل میں جاتا ہے۔ وہ اندر جاتا اور دن کو اسے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر سے پوچھا کہ وہ کس جنگل میں ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، سلطان معظم، وہ نوجوان مصری ہے، پہاڑوں کے قریب ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، وہ اس میں رہتا ہے، لیکن اکثر اوقات انہی پہاڑوں کے قریب جنگل میں گزارتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہی اور ایک تاجر کو اس نوجوان کی طرف بھیجا، اور اس سپاہی کو حکم دیا کہ تم پہاڑ کی چوٹی پر آواز لگاؤ کہ اے نوجوان، اس عظیم سلطنت کو سلطان صلاح الدین ایوبی تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ نوجوان مجھ سے ملنے ضرور آئے گا۔ یہ سن کر تمام تاجر بھی حیران رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ اس طرح وہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں حاضر ہوئے تو وہی شخص اور سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس نوجوان کو دیکھ کر سلطان بھی وہیں خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے چہرے اور بالوں پر بہت روشنی تھی، یہ اپنے کندھے پر لہرا رہا تھا۔
اور اس کے گلابی ہونٹ اور ہرن جیسی آنکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حیران کر رہی تھیں۔ یہ حقیقت بتاؤ انسان کا دماغ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک نوجوان اکیلے اتنا کام کیسے کر سکتا ہے، اور وہ اتنی جلدی یہ سن کر اس نوجوان نے کہا سلطان معظم، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے، میں اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ اگر کسی کو اس راز کی خبر آ جائے تو میں اپنے رب کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے راز کے بارے میں کوئی نہیں جان سکے گا، صرف آپ مجھے اپنے راز کے بارے میں بتائیں۔ اگر مناسب ہوا تو اس راز کو لوگوں کے سامنے کھول دیا جائے گا، اگر مناسب نہ ہوا تو یہ راز آپ کے اور میرے درمیان رکھا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں سلطان معظم، اگر آپ مجھ سے میری جان مانگیں تو میں تیار ہوں، لیکن میں آپ کو اس راز کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تھے کہ یہ نوجوان نہیں بتائے گا، اس لیے اسے کوئی اور راستہ تلاش کرنا پڑا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک بازار بنوانا ہے، اور وہ بازار مصر کے پہاڑوں کے قریب ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ اس بازار کے قریب ایک خوبصورت مسجد بنائی جائے تاکہ دور دور سے اس بازار میں آنے والے زائرین عبادت کر سکیں۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا ہاں سلطان معظم، پہلے میں اپنے شرط کے مطابق مزدوری لوں گا، اس کے بعد 2 راتوں میں اس مسجد کی تعمیر مکمل کروں گا، اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی اس بازار کے قریب نہیں آئے گا مسجد کی تعمیر مکمل ہونے تک 2 راتوں تک۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شرطیں قبول کر لیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے ضروری سامان پیش کریں۔ سلطان کے حکم پر ایک دن کے اندر قیمتی پتھر اور لکڑیاں کاٹ کر مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی گئیں۔ اب اگلی رات کا وقت تھا، وہ وقت آیا جب اس نوجوان کو اپنا کام شروع کرنا تھا۔ اس نوجوان نے عشاء کی نماز سے پڑھی اور منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگے کہ یہ نوجوان کیا کرتا ہے، اور جب اس نوجوان نے اپنا کام شروع کیا تو اس نے اپنا آدھا کام چند گھنٹوں میں مکمل کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ نوجوان اتنی جلدی کام کیسے کر رہا ہے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر گیا اور کہا اے میرے رب، مجھے یہ سارا منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے اٹھے اور اس نوجوان کی طرف دیکھا تو سینکڑوں فرشتے اس نوجوان کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں کام کر رہے تھے، اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے مسجد کا آدھا حصہ تعمیر کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آنے کے بعد جب سلطان کو ہوش آیا تو وہ نوجوان وہاں سے جا چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں واپس آیا۔ اگلے صبح اس نوجوان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا اے نوجوان، تیرا راز فاش ہو گیا ہے، مجھے تیرا راز معلوم ہو گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن میں اس راز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ آخر آپ کی کون سی نیکی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں؟ آپ جہاں بھی جائیں فرشتے آپ کے ساتھ کام کرنے آتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے سلطان معظم رحمۃ اللہ سے کہا سلطان معظم سے اس راز کی بات کہی، میں کبھی کسی کو نہیں بتاتا، لیکن اب جب کہ آپ کو اس راز کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سلطان معظم، میری عمر تقریباً 15 سال تھی جب میں نے چوری کرنا شروع کی تھی، کیونکہ بچپن میں میرے والد بیمار تھے، میری ماں چلی گئی تھی اور میں بری عادتوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں ہر رات اپنے دوستوں کے ساتھ چوری کرتا تھا اور چوری کی رقم برے کاموں میں استعمال کرتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ سلطان معظم، ہمارے گاؤں کے ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کا ایک گھر تھا، اس کے گھر کے قریب ایک عورت کے رونے کی آوازیں آئیں۔ میں نے تلاش شروع کی کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میں بارش میں چلنے لگا، بارش ہو رہی تھی لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ جب میں نے تھوڑا سا آگے دیکھا تو اس بارش کی وجہ سے ایک بوڑھی عورت کی جھونپڑی گر گئی تھی۔ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جالہ باری کے ساتھ اس بوڑھی عورت کی طرف بڑھا، میں اسے ایک درخت کے نیچے لے گیا۔ سلطان معظم، جب میں نے اس عورت کی جھونپڑی کو مکمل کیا تو بارش ختم ہو گئی، لیکن بہت سارے جالہ باری کی وجہ سے میری تمام جلد پھٹ گئی تھی، میرے جسم سے خون نکل رہا تھا اور میرا جسم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اور اسی وقت جب میں اپنا کام مکمل کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ غیبی مخلوق آئی اور میرے ساتھ کام کرنے لگی، اور مجھے معلوم ہوا کہ میرے اللہ کو میری یہ نیکی پسند ہے۔ اسی لمحے میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گیا اور اللہ سے اپنے اعمال کی معافی مانگی۔ اس کے بعد سلطان معظم، میں نے اس بڑھیا کی جھونپڑی مکمل کر وہاں سے چلا گیا۔ اب میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں دن رات محنت کر کے ماں کی خدمت کروں گا اور محنت کر کے حلال روزی بھی کماؤں گا۔ میں ایک جگہ گیا تو دیکھا کہ بارش کی وجہ سے 2 یتیم بچوں کی دیوار گر گئی تھی، ان کی بھی صرف ایک ماں تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اگر آپ مجھے 5 سکے دے دیں تو میں اس دیوار کو مکمل کر کے آپ کو دوں گا۔ سلطان معظم، مزدور کی مزدوری 10 سکوں کی ہوتی ہے، لیکن میں نیا مزدور تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر مجھے یہ کام بھی مل جائے تو مجھے صحیح حلال سکے ملیں گے۔
دو یتیم بچوں کی ماں نے کہا ٹھیک ہے سلطان معظم، جیسے ہی میں نے کام شروع کیا تو دیکھا کہ بھیا غیبی مخلوق یعنی فرشتے میرے ساتھ دوبارہ کام کرنے لگے، اور میں نے ایک دن کے بجائے چند منٹوں میں کام مکمل کر لیا، اور یہ دیکھ کر ان دونوں یتیم بچوں کی ماں بھی حیران رہ گئی، لیکن اس غیبی مخلوق کو نہ دیکھ سکی۔ اس دن سے میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں دن اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، میں رات کو کام کروں گا۔ سلطان معظم، اس دن سے لے کر آج تک جب بھی کسی کام کے لیے جاتا ہوں تو اللہ کے حکم سے فرشتے میرے ساتھ کام کرنے آتے ہیں، اس لیے رات کو کام کرتا ہوں تاکہ کسی کو اس راز کی خبر نہ ہو۔ سلطان معظم، پہلے تمام کام کرتا تھا اور گھروں کی تعمیر کا کام بھی کرتا تھا، لیکن اب صرف مسجدوں کی تعمیر کا کام کرتا ہوں کیونکہ اس سے مجھے ذہنی سکون ملتا ہے۔ سلطان معظم، میں اس سے پیسے کماتا ہوں، میں صرف ایک چوتھائی حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں اور باقی رقم دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں، اور جو رقم میرے پاس رہ جاتی ہے اس کو غریبوں میں تقسیم کر کے اس طرح تقسیم کرتا ہوں کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ ان کے بارے میں یہ سن کر مدد کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے کہ کب اللہ تعالیٰ کو انسان کا ایک چھوٹا سا عمل بھی پسند آئے، پھر اس کو کتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ شکریہ۔